بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بگڑ مسعود ہوں۔ آج کے اس ویلاگ میں بات کروں گا گلگت اسکاؤٹس سے ٹو NLI ریجیمنٹ، اور یہ بیسیکلی کیسے گلگت اسکاؤٹس مارز وجود میں آئے اور سبسیکوینٹلی کیسے دے مرج ٹو بیکم ناردرن لائٹ انفینٹری ریجیمنٹ آف پاکستان آرمی۔ جیسے کہ ہم نے بیک گراؤنڈ میں بات کی تھی، گلگت بلتستان کی لوکیشن سچ بڑی امپورٹنٹ تھے اس وقت، کیونکہ اس کے بارڈرز چائنا کے ساتھ تھے، دین فارمر سوویت یونین کے ساتھ تھے، اور افغانستان کے ساتھ لگتے تھے، اور برٹش انڈیا کے ساتھ بھی لگتے تھے۔ سو برٹشرس کو یہاں سے ایک تھریٹ تھا کہ سنس رشینس کا ایکسپینشن ہو رہی تھی ٹو دی ساؤتھ ورڈس، سو دیئر فور اس کو انہوں نے اس پہ نظر رکھی ہوئی تھی اس ریجن پہ۔ سو 1877 میں میجر بڈلف دین واز سینٹ ٹو دس ریجن، گلگت میں وہ آئے ایز اے آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی، اور گلگت کو اس وقت انہوں نے ایک ایجنسی بنایا۔ بعد میں یہ ایجنسی ختم ہوئی، اور پھر 1889 میں اگین پھر جب وہ سبسیکوینٹ ڈیولپمنٹس ہوئے تو دوبارہ یہ ایجنسی بنائی گئی، اینڈ دین کرنل ڈیورانڈ ہی کیم ایز دی پولیٹیکل ایجنٹ، اور یہاں پہ ہی واز دی سب کچھ کرتا دھرتا یہاں پہ تھا، اینڈ ہی واز دا ون جو 1889 میں ہی جو انہوں نے تھا ایک لیوی انہوں نے ریز کیا، an irregular force was named as پنیال لیویز، اور اس پنیال لیویز کو انیشلی they were given میچ لاکس تھے، پرانے قسم کے جو ویپنس تھے، جو بندوق تھی، اور کسی کے پاس سوٹ تھی یا کسی کے پاس شیلڈ تھی۔ اس طرح کی ایک ایڈ ہاک ارینجمنٹس پہ یہ ایک پنیال لیوی انہوں نے ریز کی فار لا اینڈ آرڈر سچویشن۔ بٹ انٹرسٹنگلی جو اینگلو برشو وار ہوئی، جو بیلٹ آف نیل تھی، اس میں پنیال لیویز ور پارٹ آف ڈیورانڈ فورس، اور پھر میجر رابرٹسن کا جو ایکسپیڈیشن گیا ٹو چلاس وہاں پہ، اس میں اگین دے پنیال لیویز ور پارٹ آف دیٹ ایکسپیڈیشن۔ پھر جان کرنل کیلی تھے بیسیکلی، ان کا ایک ایکسپیڈیشن گیا ٹو چترال، دین اگین پنیال لیویز واز پارٹ آف دیٹ ایکسپیڈیشن۔ سو 1912 میں 1912 میجر میک فیرسن وہ آئے، یہ برٹش آرمی کے تھے، برٹش انڈین آرمی کے، ہی میٹ میر آف حمزہ، اور ان کو انہوں نے کہا کہ وی آر پلاننگ ٹو ریز اے کور آف اسکاؤٹس، اور پھر دین ہی آلسو اسپوک ٹو میر آف نگر، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کی ریکروٹمنٹ کرنے لگے ہیں۔ تو اکارڈنگلی ان 1913 میں پنیال لیویز کو انہوں نے ڈسبینڈ کر دیا، اور جو تھے اینڈ سبسیکوینٹلی اٹ واز میجر برجس جو 5th گورکھا رائفلس کے تھے، اور ہی واز ایڈوائزر ٹو دی مہاراجہ، اسٹیٹ آرمی کے ایڈوائزر تھے، ہی واز دی ون ہو ریز گلگت اسکاؤٹس۔ اس میں انہوں نے پرائرٹی یہ کی کہ دوست جو راجوں کے اور میروں کے جو بچے تھے اور یا ان کے بلڈ ریلیٹیوز تھے، اٹ واز ڈیسائیڈڈ ان کو وائسرائے کمیشن رینک ملے گا ایز اے JCO، جس سے ہم کہہ سکتے ہیں، یا وہ لوگ جو میر اور راجہ ریکمینڈ کریں گے۔ سو انیشلی جو انڈکشن ہوئی، اور اس میں 582 ٹوٹل اسٹرینتھ تھی گلگت اسکاؤٹ جو ریز ہوئی 1913 میں، اور اس میں دو پلٹونیں جو میجارٹی تھے دیور فرام، 2 پلٹونیں حمزہ کی تھی، 2 پلٹونیں نگر کی تھی، اور پھر اس کے بعد پنیال کی ایک پلٹون تھی، گلگت کی ایک پلٹون تھی، کوہ گزر کی ایک پلٹون تھی، اور ایک یاسین کی پلٹون تھی، اور اس طریقے سے یہ بنی۔ اور اس کے جو آپریشنلی اور ایڈمنسٹریٹولی جو گلگت اسکاؤٹس ہے، دیور انڈر پولیٹیکل ایجنٹ، ان کے پروموشنز کے لیے بھی، ان کی پے بھی اٹ واز تھرو پولیٹیکل ایجنٹ جو تھے۔ سو ان کا جو بیج بنا اس وقت، اٹ واز دی گلگتی کیپ، اور اس کے اوپر آئیبیکس ہیڈ کا بیج تھا۔ سو دیٹ واز دی کیپ فار دی گلگت اسکاؤٹس۔ اور ان کا ٹریننگ کا جو کنسپٹ یہ تھا کہ سال میں ایک دفعہ ان کی ٹریننگ ہوتی تھی۔ سو اس پیریڈ میں ڈیورنگ دیٹ پیریڈ آف ٹریننگ دے یوز ٹو گیٹ ₹12 اس مہینے میں، اینڈ ریسٹ آف دی منتھ دے یوز ٹو گیٹ ₹1، ₹1 ملتا تھا پر منتھ ہر جو سولجر جو اسکاؤٹ کا بندہ تھا۔ سو ان کی انیشیل جو ڈپلائمنٹ کی گئی دیٹ واز آن چائنا بارڈر پہ،
اور آلسو چترال کی طرف سے جو پاسز آ رہے تھے تاکہ افغانستان سے جو کچھ اگر موومنٹ ہو سکتی تو اس پہ نظر رکھا جا سکے. سو دس واز دی ڈیولپمنٹ. بٹ ان 1935 میں یہ ہوا کہ جب گلگت بلتستان کو لیز پہ دے دیا گیا ٹو برٹشرس کو, تو جو اسٹیٹ آرمی کی جو یونٹیں تھی جو گلگت میں تھی دے وار موو ٹو بونجی چلے گئے. سو باقی رسپانسبلٹی تھی دیٹ واز ٹیکن اوور بائی گلگت اسکاؤٹس. اور 1943 میں کیپٹن ولیم براؤن جہاں پہ پہنچے اینڈ ہی بیکیم دی ایڈجوٹنٹ آف گلگت اسکاؤٹس اینڈ ہی واز آلسو دی اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ آف چیلاس. اور 1947 when he was the commandant of Gilgit Scouts, then Major William Brown. جو ٹاس ان کو ملا آفٹر لیز کے بعد تھا وہ تھا ٹو ایکٹ ایز اے فرسٹ لائن آف ڈیفینس اگینسٹ چائنا رشیا اور افغانستان کے اگینسٹ. تو دی فرنٹیئر اسکورٹس ایک بڑی فیمس بک ہے, اس کو چارلز ٹرنچ نے لکھا ہے اور اس میں انہوں نے کوٹ کیا ہے دی اسپیڈ آف دیئر فورس مارچ ایون فاسٹر دین وزیرستان کور. انہوں نے اس کو اس طرح اپریشیٹ کیا کہ اتنے گلگت بلتستان یا گلگت اسکورٹس کے جو لوگ ہیں دے آر سو ٹف. اور 1940 میں ایک میجر تھے گرکٹن, وہ آئے اور انہوں نے بیسکلی جو تھریٹ ان کے ذہن میں تھا کہ اوپر سے کوئی چائنا سے کوئی رشیا سے افغانستان سے کوئی موومنٹ ہو سکتی ہے, سو اس نے ایک جگہ آئیڈینٹیفائی کی کلندرچی, جو آج حرف عام میں کلندرچی کہتے ہیں. یہ ایک ایسی لوکیشن تھی یہاں پہ جو کلک منطقہ پاس یا دوسرے جو افغانستان سے راستے تھے یہیں پہ آ کے ختم ہوتے تھے. سو دس پلیس واز سلیکٹڈ ایز اے فارورڈ پوسٹ, اور اس میں ایک پلٹون پلیس کی گئی تاکہ ارلی وارننگ یہاں سے وہ گلگت اسکاؤٹس کو برٹشرس کو یہاں سے دے سکیں. اینڈ دس پلیس جو کلندرچی ہے 15,000 فٹ کے بلندی پہ ہے. سو اس دوران جو ٹوٹل ڈپلائمنٹ تھی ایک سمجھ ایک کمپنی پلس 4 پلٹونیں گلگت میں تھیں, 4 پلٹونیں چلاس میں تھی, ایک گوپس میں تھی اور ایک اس کلندرچی میں انہوں نے پلیس کی تھی. میجر ولیم براؤن نے اپنی کتاب گلگت ریبیلین میں لکھا ہے کہ ہنزا پلٹون کورڈ اے ڈسٹینس 120 مائلز فرام کلندرچی ٹو گلگت ان 2.5 days. سو دیٹ واز دی فزیکل فٹنس اور اسپیڈ تھی ان گلگت اسکاؤٹس کی. گزٹیئر جو 1927 میں چھپا تو اس میں لکھا دے آر نیچرلی گڈ شاٹ, فائن ماؤنٹینئرز اینڈ کین ٹریول گریٹ ڈسٹینس. 3 جون 1947 کو جب آزادی کا اعلان ہوا تو مہاراجا نے بریگیڈیئر گنسارا سنگھ کو گورنر بنا کے گلگت بھیجا. گلگت کے لوگوں نے گورنر کو ایکسیپٹ کبھی کیا ہی نہیں, اور گلگت اسکاؤٹس 100% مسلمان تھے تو انہوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. سو دی واز اے پلان واز میڈ ٹو اوور تھرو دی گورنر بریگیڈیئر گنسارا سنگھ. سو 31 اکتوبر کو گورنر کا جو گھر تھا اس کا محاصرہ کیا گیا اور اس کو لیڈ کر رہے تھے صوبیدار میجر بابر خان, اور ایک چھوٹی سی جھڑپ ہوئی. اور اس جھڑپ میں پہلے جو شہید ہوا گلگت بلتستان کی آزادی کے لیے وہ سپاہی امیر حیات تھے جن کو گولی لگی. ایک زخمی ہوئے تھے, پرابلی ان کا نام شفا تھا, وہ نگر کے تھے. امیر حیات تھے, وہ حمزہ کے تھے. تو اس کے بعد مارننگ 1 نومبر 1947 کو بریگیڈیئر گنسارا سنگھ سرنڈرڈ, اور اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں ٹو دین صوبیدار میجر بابر لیٹر کیپٹن. اور اس کے بعد یہ جو گلگت اسکاؤٹس تھے اور دے ور آلسو جوائن بائی 6 جموں کشمیر کے آفیسرس بھی آئے اور یہاں پہ ان کی جو کچھ ٹروپس بھی آ گئے تھے. پھر فردر فورسز بنے, ایسکیمو فورس بنی, ٹائیگر فورس بنے, اینڈ دین دی آئیبیکس فورس تھی, اینڈ دے سکسیڈڈ ان لبریٹنگ انٹائر گلگت بلتستان 28,000 اسکوائر مائلس کا ایریا اپنے بل بوتوں پہ انہوں نے لبریٹ کیا, اینڈ دے ڈیسائیڈڈ ٹو جوائن پاکستان. اچھا 1949 میں یہ ہوا گلگت اسکاؤٹس کو سپلٹ کر دیا 2 حصوں میں, گلگت اسکاؤٹس اور ناردرن اسکاؤٹس میں. گلگت اسکاؤٹس کو بیسیکلی رسپانسبلٹی انہوں نے رکھی کہ انٹرنل سیکیورٹی کے لیے, ویئر ایز فار ڈیفنس کے لیے, بارڈرس کے لیے
ناردرن اسکاؤٹس کو رسپانسبلٹی دی گئی، اور کرنل رفیع واز دا فرسٹ مین جو ہو واز دا کمانڈانٹ آف ناردرن اسکاؤٹس۔ اور اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، جو گلگت اسکاؤٹس تھے ان کے کمانڈانٹ میجر طفیل نشان حیدر بھی رہے ہیں فرام 1 نومبر 49 ٹو 30 سپٹمبر 51 تک۔ ان 1964 ایک اور کور ریز کی گئی اینڈ دیٹ واز نیم ایز کراکرم اسکاؤٹس، اور کراکرم اسکاؤٹس میں بیسیکلی ناردرن اسکاؤٹس کے جو کوئی 16 پلٹونے تھے وہ لے کے کراکرم اسکاؤٹس کو ریز کیا، اور ان کا ہیڈ کوارٹر واز اسٹیبلش ان سکردو، اور ان کی رسپانسبلٹی تھی دس ڈیفینس آف سکردو ایز ویل ایز استور۔ اس کے بعد جو سبسیکوینٹ جنگز ہوئی ہیں، 65 کی جنگ تھی، 71 کی جنگ تھی، اور اس میں یہ اسکاؤٹس تھے، آپ کو پتہ ہے کہ ایل ایکوپڈ تھے، اس کے باوجود دے فورٹ بریولی تمام ایریاز میں، تمام اپروچز میں انہوں نے انڈین آرمی کا سامنا کیا۔ بہت سارے ان کو استارے جرت ملے، تمغے جرت ملے، ان کو تمغے وصالت ہے، امتیازی صنعت ہے، کموڈیشن کارڈز ملے۔ سو اس کے بعد ان 1975 کو یہ تمام جو اسکاؤٹس تھے، گلگت اسکاؤٹس، ناردرن اسکاؤٹس اور کراکرم اسکاؤٹس، ان کو مرج کیا اینڈ دی ناردرن لائٹ انفینٹری ریجیمنٹ واز ریز ایز اے پارٹ آف سول آرمڈ فورسز 1975 میں، اور ان کا ماٹو تھا فثبتو، ثابت قدم، اور ان کا بھی انسگنیا وہی تھا جو آئی بیکس ہیڈ والا جو بیج تھا، اور ان کا جو پہلا کمانڈانٹ تھا کرنل محمد اختر تھے، اور پہلے انسپیکٹر جنرل تھے میجر جنرل ذوالفقار علی۔ اور میں بھی لکی تھا کہ میری جو اپنی پیرنٹ یونٹ سے پہلے پوسٹنگ جو تھی وہ 5 ناردرن لائٹ انفینٹری میں ہوئی، جو اس وقت سیاچن میں ڈپلائڈ تھی، اینڈ دیٹ واز دی پیریڈ جب سیاچن کا ماحول بڑا گرم تھا، دیٹ واز دی ان 87۔ تو میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ان ٹروپس کے ساتھ سرونگ ڈیفیکلٹ ایریاز سیاچن میں۔ اور سیاچن میں آپ کو انٹرسٹنگ بات یہ ہے، جب 1984 میں دیر واز ناٹ اے سنگل پاکستانی ان دیٹ ایریا، کیونکہ اس کی ڈیمارکیشن نہیں ہوئی تھی، دیٹ واز این انڈرسٹینڈنگ۔ جب انڈیا نے آپریشن میگدود کیا اینڈ پیرا ٹروپ اور اپنے ٹروپس کو دیور ایئر بورن، اور بڑا دس واز دا بگیسٹ ایئر بورن آپریشن، یہاں ٹروپس اتارے، انہوں نے ہمارے کچھ ہائٹس کو قبضہ کیا تھا، اینڈ فرسٹ این ایل آئی ریجیمنٹ ہیز دا یونیک آنر کی وہ یہاں پہ فرسٹ یونٹ تھی جو سیاچن پہنچی، اور دے ور اسائن دی رسپانسبل ٹو ڈیفینڈ گیاری اور گیانگ۔ سو اس لیے ان کے سارا کریڈٹ جاتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں ایکوپمنٹ اتنا ہمارے پاس نہیں تھا، ڈمپنگ یہ بھی خود کرتے تھے، ٹیرین کی ڈیفیکلٹیز تھی، ویدر کنڈیشنز تھے، بٹ سٹل یہ لوگ وہاں پہ اسٹیٹ فاسٹ رہے، اور ان کی بڑی اچھی کنٹریبیوشن رہی، اور ان کو بھی، اور ان کی پرفارمنس واز ایگزامپل رہی۔ اور ان کے جو سی او تھے فرسٹ این ایل آئی کے اس وقت لیفٹنٹ کرنل شجاع تھے، شجاع اللہ تاڑر۔ اور اس کے بعد کارگل میں آپ کو پتہ ہے میجارٹی این ایل آئی ریجیمنٹس کی تھی وہاں پہ، اور بسائڈ ادر ریجیمنٹس آف پاکستان آرمی، اور ان کی پرفارمنس بڑی ایگزامپلری تھی، اور تمام جو اسٹریٹجک ہائٹس پہ این ایل آئی ریجیمنٹس کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اینڈ 12th این ایل آئی ریجیمنٹ جو ہے یونیک آنر کی، ان کے 2 نشان حیدر ملے، ایک کیپٹن شیر خان تھے اور دوسرے للک جان تھے، جو یہاں سے وائل فائٹنگ ان کارگل ہائٹس پہ ان کو نشان حیدر ملا۔ اور وار آن ٹیرر میں اگین ان کی پرفارمنس بڑی زبردست رہی ہے، اور اٹ ہیز بین دیئر پرفارمنس ہیز بین کمنڈڈ بائی آل، کیونکہ مونٹینئر ہیں تو ان کی مینوربلٹی یا ڈیفیکلٹ ٹیرین میں کوئی مشکل کام نہیں تھی، سو دیٹس وائی ان کی بڑی کنٹریبیوشن رہی۔ ایک میجر انسیڈنٹ جو ہوا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ان 2012 میں گیاری انسیڈنٹ، جو ہیڈ کوارٹر تھا 6th این ایل آئی ریجیمنٹ کا، وہ ایولانچ کے اندر آیا تھا، اور اس میں یہ ہوا تھا کہ 133 اور رینکس جو تھے اس میں دب گئے تھے، ان تمام کی جو شہداء کی ڈیڈ باڈیز تھی تمام انہوں نے وہاں سے ریکور کی۔ لوگوں نے کہا تھا اٹ از ویری ڈیفیکلٹ، ایون جو باہر سے لوگ آئے تھے ڈیفیکلٹ تھے، بٹ پاکستان آرمی نے اس کو پاسبل کیا۔
ابھی یہ ہے کہ گلگت اسکاؤٹس تو نہیں ہے، تو دیر اندر گلگت جب دی گلگت بلتستان اسکاؤٹس رہی ہوئی ہے 2003 میں، اور یہ اکراس گلگت بلتستان ان کے ڈپلائمنٹ ہے فار لا اینڈ آرڈر سچویشن، اینڈ آلسو فار آپریشنلی بھی ان کو یوز کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ دے آر ٹرین آن ماڈرن لائن. جسٹ ٹو کنکلوڈ، ہمیں اپنے تمام ریجیمنٹس ہیں، چاہے این ایل آئی ہے، سندھ ریجیمنٹ ہے، بلوچ ریجیمنٹ ہے، آزاد کشمیر ریجیمنٹ ہے، فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ ہے، پنجاب ریجیمنٹ ہے، وی آر پراؤڈ آف دیم. ایون اویلیبل سول آرمڈ فورسز ہیں، رینجرز ہیں، ایف سی ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں فار دی ڈیفینس آف دیئر مدر لینڈ. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ ہمیں ایز اے نیشن ہمیں اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ دشمن کا مقابلہ مل کے ہم کر سکیں، تاکہ دشمن کا جو ایک منہ توڑ جواب دیا جا سکتا ہے وہ ممکن ہے جب قوم ہمارے ساتھ ہوگی. تو ویلاگ دیکھنے کا شکریہ، امید ہے آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.